میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، امجد اسلام امجد صاحب اور بہت سارے جو دیگر سینئرز ہیں، ان میں سے بھی کئی نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہم جب نعت کہتے ہیں، اب فی زمانہ جو نعتیں کہی جا رہی ہیں اس میں بعض اوقات کچھ مصرعے ایسے ہوتے ہیں جو لگتا یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ملنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا اور آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. اور جب ہم شعر کی بات کرتے ہیں اور نعت کی بات کرتے ہیں اور اس میں احتیاط کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاعری کے صنف میں جتنی احتیاط کی ضرورت اس صنف شاعری کو ہے، کسی اور میں اس کی اتنی زیادہ احتیاط جو ہے وہ اس کی ملحوظ خاطر رکھنا اتنا اہم نہیں ہے. اس کی طرف توجہ قرآن کریم دلاتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا ہے تو قرآن کریم نے اس کے لیے ایک اسلوب اور ضابطہ جو ہے وہ بیان کر دیا. اور اس کی جو سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب رسول کو مخاطب کرو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور پھر جب ان کا ذکر ہو، جب ان سے بات ہو رہی ہو اور جب ان کے حوالے سے کوئی لفظ کا استعمال کرنا ہے تو اس وقت بھی احتیاط کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا. رائنا کا لفظ جو ہے اس کے معنی بھی وہی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ آپ نے اگر ان سے بات کرنی ہے تو انظرنا کہنا ہے. رائنا کا مطلب بھی ہے ہماری طرف دیکھیے، لیکن اس لفظ کے بگڑنے کا احتمال ہے کہ رائنا یہود پڑھتے تھے اس وقت. تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ آپ نے یہ لفظی استعمال نہیں کرنا ہے جس کو بگاڑا جا سکتا ہے، جس کا کوئی دوسرا معنی نکل سکتا ہے. انظرنا کہنا ہے. جب حضور کو کہنا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے تو انظرنا کہنا ہے. تو یہ ضابطہ تو قرآن نے دیا ہے کہ لفظ کی احتیاط، اور اس میں بہترین لفظ کو آپ نے رکھنا ہے. جب نعت کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ممکنہ جتنے بھی امکانات ہیں اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر ان کو لے کے آنا ہے. مثبت سے مثبت، روشن سے روشن اور اسی طرف. بالکل. یہ تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک عشق وہ ہے جو مسلمان کے پاس ہوتا ہے نا، اور ایک عشق وہ ہے جو آپ نے اپنے علم سے بھی سیکھا ہے، جیسے ابھی قرآن کی جن آیات کا آپ حوالہ دے رہے تھے. مگر ریاضت میں اور فنی اسلوب میں آپ نے کس طرح سے اس کو اختیار کیا؟ بنیادی طور پہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں عشق کی جو کار فرمائی ہے وہ شاید آپ کو کہیں بے احتیاطی کی طرف بھی لے جاتی. عشق کا جو والہانہ پن ہے وہ کہیں آپ کو اس احتیاط کے ساتھ متصل نہیں رکھتا. اس کے لیے اہل علم کی خدمت میں اور صحبت میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. نعت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ نعت کا قرینہ ہونا کیا چاہیے؟ سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ داغ دہلوی کے ہاں شاعری کے احتیاطوں کے حوالے سے ایک پند نامہ جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس میں اس سے متاثر شعر. لیکن نعت کہنے کے لیے جن جن چیزوں سے ہمیں اس کا احتیاط رکھنی ضروری ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو دکھائی دے گا. دل کو سرور نغمہ مدحت سے آئے گا، جہاں کو قرار شاہ کی عقیدت سے آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بغیر اترے گا کیسے دلوں کا زنگ، چہروں پہ نور ان کی محبت سے آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے نعت سے شغف تو شریعت کا علم سیکھ. بہت اچھے. ہے نعت سے شغف تو شریعت کا علم سیکھ، فن میں گداز رمز طریقت سے آئے گا. کہنی ہو نعت ان کی تو آنکھوں کو نم کرو. سبحان اللہ. کہنی ہو نعت ان کی تو آنکھوں کو نم کرو، پھر دیکھنا کہ شعر سہولت سے آئے گا. بہت اچھے. شعر و سخن میں تازگی اور فکر پر جمال، آل نبی کی دل میں محبت سے آئے گا. دامن یہ تھام لینا جو حکمت کی ہے طلب، یہ نور باب شہر نبوت سے آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خون جگر کا کام ہے اسے سہل مت سمجھ، مصرعِ چست فن کی ریاضت سے آئے گا. سبحان اللہ. خون جگر کا کام ہے اسے سہل مت سمجھ، مصرعِ چست فن کی ریاضت سے آئے گا. بے شک. یہ شاعری ہنر سے ہے سچی لگن کا کام، اس میں نکھار دل کی دیانت سے آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لفظوں کے خاندان کا ہو علم بھی ضرور، یہ صاحبان علم کی صحبت سے آئے گا. بہت اچھے. لفظوں کے خاندان کا ہو علم بھی ضرور، وہی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ساری. یہ صاحبان علم کی صحبت سے آئے گا. تلمیح استعارہ کنایہ ہے جان شعر،
ان میں کمال علم بلاغت سے آئے، واہ 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 واہ، آسان اور شستہ رواں ہو زبان بھی، کیا کہنے، یہ خوبی و کمال فصاحت سے آئے گا، سبحان اللہ، اس کو نہ مل سکے گی کبھی منزل مراد، واہ، جو بھی رہے سخن پہ رعونت سے آئے گا، ہائے اللہ، جو بھی رہے سخن پہ رعونت سے آئے گا۔ اور یہ میں طالب علموں کو خاص طور پہ یہ ضرور کہا کرتا ہوں، کرنی ہے شاعری تو کیا کر مطالعہ، کرنی ہے شاعری تو کیا کر مطالعہ، یہ ذوق و شوق خوبی قسمت سے آئے گا، لکھنے کی آرزو ہے تو سن اہل علم کو، لکھنے کی آرزو ہے تو سن اہل علم کو، کہنے کا ڈھنگ ذوق سماعت سے آئے بے گا، شک، واہ واہ واہ، کہنے کا ڈھنگ ذوق سماعت سے آئے گا، بے شک، کامل یقین ہے مجدہ بخشش بروز حشر، سبحان اللہ، سرور ہمیں بھی ان کی شفاعت سے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں جزاک بیان اللہ، کی گئی۔ جزاک اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے سر صاحب، آپ نے تو بہت ہی، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان نعت گو اور نعت خواں شعراء کرام میں سے ہیں، یقیناً باقی سب بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر آپ کا تو جسے کہنا کہ معمول ہے زندگی کا جو حب عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بات آپ کی بڑی کمال ہے۔ آپ دیکھیے کہ مدحت جو آپ کا رسالہ ہے، جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے، یعنی کہ آپ نعت کے علاوہ اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور نہیں سوچتے ہیں، یہ بڑی غیر معمولی ایک بات ہے فی زبان۔ بالکل، یہ آپ نے بہت اہم ایک چیز کی طرف توجہ اور دلائی مجھے ہے اور یہ اللہ یہ- کا شکر ہے۔ جی ہاں، یہ بات آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت مجھے آپ کا گرویدہ بناتی ہے۔ نہیں، آپ کی محبت ہے، اور مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہمیں بہت بچپن میں ٹونٹ بھی کیا گیا، اچھا، ہمارے ساتھیوں کی طرف سے بھی، اساتذہ کی ایون طرف سے بھی۔ ہم اصل میں صرف مادی فائدہ دیکھنے لگے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ، بلکہ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے ساتھ اس کی ذمہ داری کے طور پر یا اس نے کچھ جو کرنا ہے سبحان اللہ، اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں، اور کوئی چیز اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ماشاءاللہ، اور وہ جو ہمارے روکنے والے تھے یا اعتراضات کرنے والے تھے یا سمجھتے تھے کہ یہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے، اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ بھائی یہ کریکلم ایکٹیویٹیز والے لوگ ہیں تو یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھا کریں۔ تو ان میں اللہ نے دیکھیں کہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے فن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم رہا، اور اللہ نے تعلیم بھی اس کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے اس تک بھی اللہ نے پہنچایا۔ اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ تو اپنے پیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہم نے کبھی اساتذہ کی بات کرنا تو برا منایا، نہ کبھی اس کے آگے ہم نے کبھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ادب تھا، احترام تھا، جو ہم نے بزرگوں سے تربیت لی اور ان کی ساری باتوں کے باوجود ان کے احترام میں کبھی کبھی نہیں آنے دی، تو اس کا اظہار پھر ایسی صورتوں سے ہوا کہ سبحان اللہ، مطلب ایک ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچے کو خاص طور پہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا بھی تم نے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے خود کال کر کے کہا کہ یار میرے بچے کو آپ ذرا اپنی صحبت میں رکھیں، یہ بہت بگڑ گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں۔ ایک مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، سردیوں کی ایک میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اسکول میں پہنچتے ہوئے، تو وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے تھے اور موقع مل گیا، ویسے ہم کام پورا کرتے تھے، پتہ تھا کہ سزا ملے گی، بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں۔ تو اس سردی میں صبح ہم سائیکل پہ جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ بالکل وہ ٹھٹر جاتے تھے، کلاس میں پہنچتے ہی انہوں نے وہ سٹک نکالی جناب اور کہا کہ نہیں آپ لیٹ آئیں، لگتی بھی۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ کسی وقت آپ کے جو گرے ہوئے آنسو ہیں یا آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو ماروں اتنا کہ یہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا بے چینی کا اظہار کرتے ہیں یا تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے نہیں یاد کہ کتنی سٹکس جو ہیں وہ میرے ہاتھوں پر ماریں، اور وہ سوائے آنسو گرنے کے کچھ میں نے اپنی طرف سے بے چینی کا اظہار نہیں کیا، اور اب مجھے پتہ تھا کہ یہ نعت کی وجہ سے مجھے آج جو ہے وہ یہ سزا مل رہی ہے، اور وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہا ہوں، ہمیشہ ان کے لیے۔ تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کیا۔ میرے ایسے استاد بھی تھے، ہمارے بزرگ تھے، آج بھی ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ نعت پڑھتے ہیں تو یہ اسی طرح جیسے
سب لوگ کہیں نہ کہیں ریڈی لگا لیتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح کلاس میں کہا کرتے تھے. تو ہم وہ ساری باتیں سنتے بھی تھے, محسوس بھی کرتے تھے, اور وہ ظاہر کلاس کے سامنے بچپنا تھا, ہمیں لگتا تھا, لیکن کبھی کسی موقع پر یہ نہیں آیا کہ یار یہ تعلق میں ہماری کہیں کمی آ جائے گی.